اس ویڈیو کا مقصد ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر کیے جانے والے فیصلے اور ان کے نقصانات اور مغربی ثقافت کے اثر و رسوخ کے تحت ان کی اندھی تقلید کے معاشرے میں ہونے والے نقصانات کو اجاگر کرنا ہے، جس کو سمجھانے کے لیے آپ کو مینہٹن کی عدالت یہ چلتا ہوں۔ مینہٹن کی عدالت میں ایک اپنی طرز کا منفرد مقدمہ چل رہا ہے، جس کا مجرم جو کہ بہت سے جرائم کا مرتکب ہے، لوجی منجونی، وہ اپنے شاہانہ انداز کے ساتھ میرون سویٹر پہنے، وائٹ شرٹ پہنے اور بڑا ایک وی آئی پی پروٹوکول انداز محسوس کرواتے ہوئے کمرہ عدالت میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا وکیل بھی اسی ہی کی طرح کا لباس پہنے ہوئے ہے، اور یوں عدالت کا ماحول غیر ارادی طور پر، غیر دانستہ طور پر غیر معمولی منظر پیش کرنے لگتا ہے، اور کمرہ عدالت کے باہر جو اس کے مداح موجود ہیں وہ بھی اس کے میرون سویٹر اور اس کی جو سٹائل ہے، وہ جو اندر آنے کا اس کا شاہانہ انداز ہے، اس کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ پولیس بھی اسی سحر میں مبتلا ہو جاتی ہے اور غیر ارادی طور پر اس شوق کو بڑھاوا دینے میں مصروف نظر آتی ہے، اور اندر کمرہ عدالت کا ماحول مجرم یوں مسکراتے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی ایونٹ، کسی تقریب پر کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور اس سارے سنیریو کا عام شہریوں پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ظاہری خوبصورت نظر آنے والے اور قیمتی لباس پہنے ہوئے شخص کو بے گناہ سمجھنے لگیں اور سٹائل کو حقیقت کے برابر مان کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور حالانکہ جو انصاف ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، آپ کا جرم کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، نہ کہ آپ کیسا دکھتے ہیں۔ اور مغربی تہذیب جو نئے رجحانات کو پروموٹ کرتی ہے، نئے اصول بناتی ہے جو کہ غیر اخلاقی ہوتے ہیں، ہمارے لوگ اس کی اندھی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو ٹرینڈ بنا لیتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور ان رجحانات کو مغربی دنیا کے ان اصولوں کو فالو کرنے والے لوگ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انصاف کا معیار شواہد، حقائق اور ثبوت ہوتے ہیں، نہ کہ کسی کا ظاہری حلیہ۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال ہے کہ بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، وہ قبیلہ چونکہ بڑا مشہور اور بڑا امیر کبیر قبیلہ تھا، تو اس کی جب سفارش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی تھی کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے اور جو غریب ہوتا تھا اسے کمزور کو سزا دے دیتے تھے، اور اللہ کی قسم اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی یہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے، ایک زرہ کے مقدمے میں آپ حاضر ہوئے تو قاضی نے آپ کو یوں مخاطب کیا کہ اے علی ابن ابی طالب، اور دوسرے جو مدعی تھا اسے اس کے نام سے بلایا، تو حضرت علی اس بات پر قاضی پر غصہ ہو گئے کہ تم نے مجھے میری کنیت سے مخاطب کیوں کیا، گویا تم نے مجھے عزت دی، مجھے امیر المومنین سمجھ کر عزت دی، مجھے بھی ایک عام شہری ہی کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے تھا کمرہ عدالت میں۔ اور حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک قاضی کو معزول کر دیا جب آپ امیر المومنین تھے۔ قاضی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ امیر المومنین میرے گناہ کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ کمرہ عدالت میں تمہاری آواز، قاضی کو کہہ رہے ہیں کہ قاضی کو کہتے ہیں تمہاری آواز سائل کی آواز سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں تمہارے عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ یہ ہوتے ہیں عدل کے تقاضے اور عدل کا معیار۔ وہ معاشرے جو عدل کا معیار یہ رکھتے ہیں کہ سامنے والے کا شجرہ نسب کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اسے دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سلام پہنچے۔